نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور عشرہ ذی الحجہ کے جو فضائل گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے وہ آپ حضرات کے وہ یاد ہی ہوں گے کہ ان عشرہ ذی الحجہ کے بڑے فضائل ہیں اور اس عشرہ کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا اور نفلی عبادات کا اہتمام کیا جائے، اور ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال روزے کے لیے کفارہ، اور آئندہ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب اس کے اندر ہے، اور گزشتہ 1 سال کے روز جو گناہوں کے کفارہ ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام بھی کیا جائے جتنے ایام گزر گئے ہیں، اور باقی جو ایام رہ گئے ہیں اس میں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ان 10 دنوں کا اہتمام آپ حضرات کر ہی رہے ہوں گے اور مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے جو ایام آنے والے ہیں جس کو حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جو 10 ذی الحجہ ہے، عید الاضحیٰ کا دن، اس دن اللہ کی طرف سے خصوصی مہمانی ہوتی ہے، اور اس دن اللہ کی طرف سے ہم سب کو جس چیز کا حکم ملا ہے اور جو چیز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کے حضور قربانی کا پیش کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ ابن آدم کا کوئی بھی عمل جو یوم النحر میں کیا جائے، یعنی قربانی کے دن کوئی عمل کیا جائے، ان میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک وہ خون کا بہانا ہے، یعنی قربانی کا کرنا ہے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، کہ یہ جانور جو قربان کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور، قیامت کے دن یہ اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ یہ اٹھائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، بلا شبہ خون کا کوئی قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی طرف سے یہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اس دن جو قربانی کی جائے بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ قربانی کی جائے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا یہ مطلوب ہے، کسی پر بار نہیں ہونا چاہیے، دل تنگی نہیں ہونی چاہیے، خوشی خوشی قربانی کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ قربانی
کہ یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے، یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ تو بہت ہلکا حکم ہمیں ملا ہے، ورنہ اس کے جو پس منظر میں ہم جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یاد اس سے وابستہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں بہت مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام سے لے کر کے نکلے ہیں اور مصر سے ان کا گزر ہوا ہے، تو وہاں کا بادشاہ ایسا ظالم تھا کہ کوئی بھی عورت، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ چلتی تھی یا گزرتی تھی تو وہ اس عورت کو پکڑ لیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایک شام گزارتا تھا، اس کے بعد چھوڑتا تھا۔ تو حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کا بھی گزر ہوا، تو اس نے پوچھا، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بیوی ہے تو بیوی کو پکڑ لیا کرتا تھا، اور اگر بہن ہو تو اس کو نہیں چھیڑتا تھا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے، اسلامی بہن تھی ہی۔ بہرکیف اس نے حضرت سارہ کو پکڑ لیا اور اپنے گھر میں لے کر کے گیا، اور جیسے ہی اس نے بری نیت سے ہاتھ لگانا چاہا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ بالکل مر گیا، سوکھ گیا تھا۔ تو پھر جب ہٹاتا تو پھر اس کا ہاتھ صحیح ہو جاتا۔ کئی مرتبہ کوشش کے بعد اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ یہ کوئی خاص مخلوق ہے، تو اس نے اپنے ارادہ ترک کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی شاہزادی حضرت ہاجرہ سے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 84 برس کی تھی، اور ان کے نکاح میں جو اس نے اپنی بیٹی دی تھی اس کی عمر 20 یا 22 سال تھی۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ وہاں سے چلے ہیں اور فلسطین کا رخ کیا۔ فلسطین اور پھر وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر یہ ان کی بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کی عمر تھی اور تقریباً 92 سال کی عمر ہو چکی تھی، آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی دعائیں کی ہیں کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس وقت عمر 92 برس کی تھی۔ اب یہ بچہ ایک بڑھاپے کے اندر ایک سہارا اور آنکھوں کا تارا، دل کا دلارا، یعنی اتنی دعاؤں کے بعد 92 سال کی عمر میں یہ بچہ جو ملا ہے۔ پھر جب یہ 7-8 سال کا ہوا تھا، بلکہ ابھی بچہ گود ہی میں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان اپنے بیوی کو اور بچے کو ان کو چلو دوسری جگہ لے کر کے چلو، مطلب یہاں پر آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے۔ بیوی بچے کے ساتھ حضرت ہاجرہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونٹنی پر سوار ہو کر کے یہ نکلے ہیں۔ ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اچھا کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہاں چھوڑ کر کے ہجرت کر کے چلنا ہے۔ جانا کہاں ہے یہ معلوم نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں لے کر کے گئے ہیں، ملک در ملک گزرتے رہے ہیں۔ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ آئے ہیں ایسے بے آب و گیاہ وادی میں کہ جہاں پر صرف پہاڑی پہاڑ اور کالے پہاڑ ہیں۔ اب لے کر کے آئے ہیں کہ ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہے اور چاروں طرف سے پہاڑ کے بیچ میں ایک نشیب میں ایک جگہ تھی، یعنی پہاڑ کے دامن میں، کہ جہاں سے صرف پہاڑی نظر آتا ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آتا، یعنی اسی جہاں پر بیت اللہ موجود ہے وہاں پر لے کر کے آئے۔ اس وقت بیت اللہ وغیرہ تو تھا نہیں، طوفان نوح کے اندر اٹھا لیا گیا تھا۔ غرض جب وہاں پر پہنچے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں پر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آپ نکل چلیں، واپس چلیں۔ اب سوچیں، ہم ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ایسے بڑھاپے کے اندر جو اولاد ملی، بڑی دعاؤں و منت سماجت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا عطا فرمایا، اور ابھی شیخاگی کو عمر میں ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بے آب و گیا وادی، جہاں پر کوئی انسان نہیں، صرف کالے پہاڑ ہر طرف سے نظر آتے ہیں، اور پھر رات کا عالم کیا رہا ہوگا۔ غرض حکم ہوا کہ یہاں پر اپنے بچے کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی یہاں پر چھوڑ کر کے آنا ہے۔ حضرت ہاجرہ
علیہ السلام نے جب یہاں پر بچہ کو چھوڑا ہے، اور یہی تھا کہ یہاں چھوڑ کر کے واپس ہو جانا ہے، ان کے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں رہی ہوں گی، ایک مشکیزہ تھا جس کے اندر کچھ پانی تھے، اور پانی بھی وہ جو 2-3 دن تک انہوں نے صرف بہت ضرورت کے وقت انہوں نے اپنے منہ کے اندر ایک گھونٹ پانی لیا اور اس سے اپنے زبان کو تر رکھا، اس طریقے سے انہوں نے 3 دن وہ پانی چلایا۔ اب ایسی حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیوی پوچھ رہی ہے کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا، بس چلتے رہے۔ ہم سوچیں کیسی گزر رہی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ بیوی بھی اور بچے کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کچھ دور چلتے رہے، اس کے پیچھے پیچھے تعاقب کرتی رہی حضرت حاجرہ کہ کچھ تو بتائیے آپ کہاں جا رہے ہیں، کچھ نہیں بولے۔ تو 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ، پھر وہاں سے تقریباً جب مقام قدئی جو حجاج حج کر چکے ہیں تو مقام مکہ کے اندر وہ دیکھے ہوں گے کہ مکہ سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر قدئی ایک مقام ہے۔ اب تو وہاں حجاج اکرام کے ہوٹل وغیرہ بھی ہیں اور وہاں پر بہت ساری ضروریات کی چیزیں وہاں پر ملتی ہیں۔ غرض مقام قدئی تک یہ پیدل گئی ہیں، اور پھر سمجھ گئے کہ شاید اللہ کا حکم ہے۔ کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے سمجھ لیا، کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت حاجرہ اپنے بچے کے ساتھ وہیں پر رہی ہیں، مکہ کی یہ وادی کے اندر پہاڑوں سے گھری ہوئی، جہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، صرف یہ۔ ہاں، پھر وہاں پر رہی ہے۔ 3 دن کے بعد پانی ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان تھی نہیں، حتیٰ کہ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ بچے کو خود دودھ بھی نہیں پلا سکتی تھی۔ بچہ تڑپ رہا ہے، کیسے وقت گزارا جائے؟ تو یہ صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے جہاں پر حجاج اکرام جا کر کے سعی کرتے ہیں، یہ دراصل حضرت حاجرہ کی یاد کے اندر ہے کہ حضرت حاجرہ صفا پر چڑھتی ہیں کہ دیکھیں کہیں دور سے کوئی قافلہ نظر آ جائے تو اس سے کوئی اپنی حاجت اس سے طلب کر کی جا سکے۔ صفا پر جاتی ہیں، بچے کو دیکھتے دیکھتے کہ بچہ نشیب میں ہے تو اس کو نظر کیے ہوئے وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی ہیں، پھر دیکھتے وہاں کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی انسان کی کوئی آس نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی دکھ نہیں رہا ہے، محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں سے اتری ہے دیکھتے دیکھتے۔ پھر نشیب میں جب آئی ہیں جہاں کہ بچہ نظر سے اوجھل ہو رہا تھا تو اس جگہ پر انہوں نے اس راستے کو تیزی سے دوڑ کر کے پار کیا۔ پھر جب تھوڑا چڑھان پر آئی اور بچہ نظر آنے لگا تو پھر اپنی چال چلی۔ تو وہ جو حضرت حاجرہ جہاں پر دوڑی ہیں تو وہی اسی کو کہتے ہیں میلان اخبار ہے، جہاں پر حجاج اکرام کے لیے سنت یہ ہے کہ وہاں پر اپنی چال سے تیز چال چلے، وہاں پر یعنی دوڑتے ہوئے اس کو پار کرنا ہے، یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ غرض حضرت حاجرہ وہاں سے پھر چلتی رہی، مروہ پہاڑی پر چڑھی، وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ملے تو ان سے اپنی حاجت کا ان سے مطالبہ کریں، وہاں پر گئی، وہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا، ایک چکر لگایا، پھر اس کے بعد پھر اتری ہیں، پھر صفا پہاڑی پر گئی، بس اسی تلاش میں کہ کچھ مل جائے، ہمارے بچے کی جان بچ جائے۔ حتیٰ کہ 7 مرتبہ اسی طرح دوڑتی رہی، اور جب مروہ پر 7واں چکر لگا چکی تو ہمت جواب دے چکی، اور یہ سمجھ گئی کہ بس ہم یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں اور بچے وہاں پر ختم ہو جائیں گے، اس نیت سے وہ وہاں پر پڑ گئی، ہمت جواب دے چکی تھی کہ اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ غرض ہمت نے جواب دے دیا، وہ سمجھ گئی کہ ہم یہاں پر مرتے ہیں، اور وہ سمجھا بچہ وہاں پر مرا۔ اتنے میں وہاں پر جہاں پر بچہ تھا ایک انسان نمودار ہوتا ہے، تھوڑی جان میں جان ان کو ملتی ہے، اور وہاں سے وہ بچہ کی طرف چل کر کے آتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ انسان بھی ندارت غائب ہے، اور بچہ جہاں پر لیٹا ہوا ہے اس کے ایڑی کے نیچے سے پانی بہہ رہا ہے، تو پانی اس سے چشمے جاری ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس پانی کو یعنی میڑ بنا دی، اس کو روک دیا کہ زیادہ بہنے نہ لگے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حاجرہ اگر اس پانی کو نہ روکتی تو یہ پانی سارے حجاز، سارے عربوں کے لیے کافی ہوتا، سب کو اس کا پانی ملتا۔ تو انہوں نے اس کو جو میڑ لگایا اسی کو زمزم کہتے ہیں کہ رک جا، ٹھہر جا، تو ایسا بابرکت پانی حضرت حاجرہ اور ان کے اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر وہ چیز میسر ہوئی کہ کب اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سمجھ لو، ان کے بچپنے سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ وہ پانی ساری دنیا کو وہ ملتا رہے گا، اور اس کا سوتا کہاں ہے آج تک کسی سے اس کی تحقیق ہی نہیں کر پائے۔ حتیٰ کہ میں بتاؤں کہ
سعودی عرب کے لوگوں نے یہ چاہا کہ یہ زمزم کا سوتا جو پانی آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کو تلاش کیا جائے۔ تو انہوں نے طائف تک کی زمین کھدوا ڈالی کہ یہ سوتا کہاں سے چل رہا ہے، ان کو نہیں ملا، نہیں ملے گا، اس تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کنویں کے اندر نہ جانے کتنے موٹے موٹے پائپ لگی ہوئی ہے پانی کھینچنے کے لیے، اور برابر کھینچ کر کے سپلائی کی جا رہی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ پانی کم ہو گیا۔ غرض یہ وہ بابر کا چشمہ جاری ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی، حضرت ہاجرہ کی قربانی، حضرت اسماعیل کی قربانی، یہ زبردست قربانی، اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی سخت آزمائش کی ہے، اور ہر آزمائش اور امتحان کے اندر ان کو مکمل پایا۔ ایسا نہیں کہ آزمائش کے اندر ناکام نہیں ہوئے، پورے کامیاب ہوئے۔ تو یہ پہلی آزمائش آپ یہی دیکھ لیجیے کیسی آزمائش تھی۔ ہم کوئی انسان اگر سوچ لے اور اپنے اوپر قیاس کرے، خیال کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آنکھ سے آنسو تو جاری ہو جائیں گے کہ اتنی منت و سماجت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور اس کہا کہ اس کو چھوڑا وہیں پر 1 سال کا عرصہ ایسے ہی حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کے ساتھ وہاں پر گزارا ہے۔ اس دوران جب پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تو یمن سے ایک قافلہ، قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، ملک شام تجارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس نے جب آسمان پر دیکھا کہ کچھ پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہاں پر شاید پانی کا چشمہ ہے، تو تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر آ کر کے حضرت ہاجرہ سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ ہم یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے قیام کرو، لیکن یہ پانی کا چشمہ یہ میرا ہوگا۔ غرض وہ وہاں پر ٹھہرے رہے، پھر وہ قبیلہ وہاں پر آباد ہو گیا، یہ سب رہا۔ پھر جب 1 سال کا عرصہ گزرا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جائیے اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کر کے آئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اور یہ اپنے بیوی اور بچے سے ملاقات کے لیے زیارت کی غرض سے آئے ہیں، اور یہ حکم ہوا تھا کہ صرف جا کر کے زیارت کریں گے، وہاں پر قیام نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 سال کے بعد اپنے بیوی بچے کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ سوچیں کہ جس پہاڑی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر کر گئے ہوں گے، اب اسی پہاڑی سے ان کو آنا تھا۔ اب وہ ایک بیوی کی یاد ہوگی کہ ہمارے شوہر ادھر سے گئے ہیں، کتنی بار اس کی زیارت کرتی ہوں گی، کتنا سوچتی رہی ہوں گی سال بھر۔ اب اسی طرف سے 1 سال کے بعد ایک اونٹنی کا سر نظر آتا ہے، اب ان کے دل کے اندر کیا مچل رہا ہوگا۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہو کر کے آتے ہیں۔ آنے کے بعد اپنی بیوی بچے سے ملاقات کرتے ہیں، اونٹ سے نہیں اترتے، تو بیوی چاہتی بھی ہے کہ ان کا ہاتھ پیر دھل دیا جائے، لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ روکنا چاہتی ہیں، رکنے کے لیے تیار نہیں، کہ اللہ کا یہی حکم ہے کہ میں صرف زیارت کر کے یہاں سے چلا جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیارت کر کے وہیں سے پھر گزر گئے الٹے پاؤں، پھر وہاں سے پلٹ کر چلے گئے۔ ہم سوچیں کیسی قربانیاں ہیں، ایک کی قربانی نہیں، اس کے اندر تینوں کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آج اپنے بیٹوں کو انہوں نے گود لی، اس کو چوما، اس سے پیار کیا، لیکن قیام کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ غرض یہ امتحان بھی پار ہوا، 1 سال ہو گیا۔ اس کے بعد جب بچہ 7 سال کا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اس بچے کو لے چلو، یعنی 7 سال کا کچھ کام کاج میں ہاتھ بڑھانے کے لائق ہوا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم۔ قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی کہ حضرت جب 7 سال کا بچہ ہو گیا تو بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بچے کو تیار کرو، اور بچے سے کہا کہ چلو ہم لوگ سیر تفریح کے اندر چلتے ہیں۔ بچوں کو لے کر کے گئے ہیں، اچھا لباس پہنا کر کے جو تھا، اب اس بچے کو لے کر چلے ہیں، اتنا لمبا سفر طے کیا اور مقام مینا کے اندر لے کر کے آئے، اور جمرہ کبریٰ، جمرہ عقبہ جہاں پر قربانی کرنی تھی وہاں پر لے کر کے آئے ہیں۔ وہاں پر جانے کے بعد اپنا خواب سناتے ہیں کہ بیٹا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، کہا کہ بیٹا میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔
میں خواب میں مجھے دکھایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ ماذا ترى، تم کیا کہتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے اس بارے میں؟ ہم سوچے وہ ماں نے اپنے بچے کی کیسی پرورش کی ہوگی، کیسی تربیت کی ہوگی، جو آج ہماری ماں بہنیں نہیں کر پاتی ہیں، ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ 7 سال کی عمر جو بغیر باپ کے تھا، لیکن ماں نے اس کی ایسی تربیت کی کہ 7 سال 8 سال کا تقریباً تھا، تو جب لے کر کے وہاں پہنچے ہیں تو کہا کہ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں گویا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، اور ان قریب آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ارادہ کیا، آپ مجھ سے رائے مانگ رہے ہیں اور میں اس سے ہٹ جاؤں گا، ایسا نہیں۔ آپ کو جو اللہ کا حکم ہوا آپ کر گزریے، مجھے ذبح کرنا ہے، میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، اور آپ ایسا نہ سمجھیں کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں گا، میں بھی بالکل ڈٹا رہوں گا، میں ذبح ہو جاؤں گا۔ سوچے ذرا، یہ قربانی تھی، اور قربانی پر قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں، اور پھر کہا فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں آدمی بالکل تیار ہو گئے کہ ایک ذبح ہونے کے لیے دوسرا ذبح کرنے کے لیے، تو ماں کی یاد تو ضرور آئی ہوگی۔ تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان میرا کرتا اتار لیجئے اور یہ میری نشانی میری والدہ کو دے دیجئے، اور آپ میرے آنکھ پر پٹی باندھ دیجئے اور مجھے پڈ بل لٹائیے، یعنی کہ پیٹ کے بل لٹا دیجئے کہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ میری قربانی نہ کر سکے، آپ کا ارادہ بدل جائے، ایسا نہ ہونے پائے آپ مجھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیا، اور بال پکڑ کر کے چھری، تیز چھری سے نیچے سے گردن پر چھری پھیر رہے ہیں، لیکن چھری کیا، اللہ کا حکم کام کرتا ہے، وہ چھری پھیر رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی ہے۔ پھر کیا ہوا، پھر دوبارہ جا کر کے چھری تیز کرتے ہیں، اور تیز کرے کہ چاہے چل کیوں نہیں رہی، دوبارہ تیز کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم جو ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے گردن پر چھری چلائی جا رہی تھی تو وہاں پر موجود نہیں تھے، بلکہ اس جگہ پر ایک دمبا اللہ تعالیٰ نے فدیے کے طور پر دے دیا تھا۔ یہ وہی قربانی ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ نے مانگا تھا ضرور، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں تم قربانی کرو گے، یہ قربان ہو بھی جائے گا، یہ تو دکھایا گیا تھا کہ تم قربانی کر رہے ہو، یہ نہیں کہ ذبح ہو گیا تھا۔ غرض اللہ نے امتحان لیا، امتحان کے اندر پورے کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سج کر دکھایا، جیسا دیکھا تھا ویسے ہی تم نے کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور فدیے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم دمبا عطا فرمایا، اور یہ وہی قربانی ہے۔ اور قربانی کیا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں 2 قربان کیے جانے والوں کا بیٹا ہوں، انا ابن الذبیحین۔ تاریخ ہے، ایک تو یہ دیکھ لیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل میں سے حضرت رسول پاک علیہ السلام ہیں، کہ آپ کے والد یعنی جد امجد کو بھی ذبح کیا جا رہا تھا، لیکن اللہ نے بچایا۔ اسی طریقے سے جب آپ کے والد حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے اللہ سے نظر مانی تھی اگر مجھے 10 بیٹا ہوا تو ایک بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کر دوں گا، نظر مانی تھی، نظر ماننا گویا واجب۔ یہ تھے قریش، وعدے کے بڑے سچے تھے، اگرچہ اس زمانے میں وہ جھگڑالو اور کیا کیا تھے سب کچھ تھا، لیکن وعدے کے سچے تھے، بات کے سچے تھے۔ ان کے 10 نہیں 15 اولاد ہوئی، اب ان کو قربانی کرنی تھی، تو اب پورا اندازی ہو رہی ہے کہ کس کی قربانی کی جائے۔ سب بچے تیار ہیں کہ ہاں اب آپ جس کو چاہے قربان کر لیں، تو پورا اندازی ہوئی۔ آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ چہیتے۔ اب قرآن اندازی ہوئی، حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، آپ کے والد محترم کا نام نکل آیا۔ اب تذبذب ہوا کیا کیا جائے، قربانی کے لیے لے کر کے چلے کہ ان کو قربان کیا جائے۔ تو وہاں پر عاص ابن وائل ایک تھے، اس زمانے کے وہ بھی سردار تھے اپنے، وہ بیچ پہ کھڑے ہوئے کہ نہیں ایسا آپ نہیں کر سکتے، ایسا قربان نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ اچھا اس کے لیے کہا کہ
10 اونٹ آپ لائیے، اس کے بدلے میں فدیے میں 10 اونٹ کا قرآن اندازی کی جائے۔ بلکہ ایک کاہنہ کے پاس یہ لوگ گئے ہیں، جس کو اس زمانے کی وہ جج ہوا کرتی تھی، جو کاہن اور کاہنہ ہوتی تھی، اس کے پاس گئے کیا کرنا چاہیے، تو اس نے یہ رائے دی کہ ایسا کرو کہ 10 اونٹ ایک طرف اور عبداللہ کا نام ایک طرف، ایک تیر پر 10 اونٹ لکھ دو، ایک اونٹ پر عبداللہ کا نام لکھ دو، اور اس کو قرآن اندازی کرو، جو تیر اٹھ جائے جس نام کا وہ کام کر لو۔ حضرت عبد المطلب 100 اونٹ لے کر کے آئے تھے، اور کہا کہ اگر ان کا نام آوے 10 اونٹ کا نام آوے تو 10 اونٹ ذبح کر دو، اگر حضرت عبداللہ کا نام آوے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر پھر قرآن اندازی کرو جب تک نام نکلتا رہے۔ تو اسی طریقے سے جب قرآن اندازی کی حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر 10 اونٹ بڑھا کر کے 20 اونٹ کر دیا، پھر قرآن اندازی کی گئی تو پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ سارے بیٹے پریشان کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ 90 اونٹ تک ایسا ہی ہوا کہ حضرت عبداللہ کا نام نکل رہا ہے، اونٹ کا نام نہیں آ رہا ہے۔ اور جب آخری مرتبہ تھی کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جب 9 مرتبہ تو ایسا ہو ہی چکا ہے، 10ویں مرتبہ بھی آ جائے گا، عبداللہ تو ذبح ہونے 10ویں مرتبہ جب کیا ہے تو 90 اونٹ کا نام آ گیا، حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا، جس سے ان کی جان بخشی ہوئی۔ پھر بھی عبد المطلب مانے نہیں، کہا کہ نہیں اب پھر سے قرآن اندازی کی جائے گی۔ 2-3 مرتبہ اور انہوں نے قرآن اندازی کی، لیکن ہر مرتبہ اب اونٹ کا نام آیا، حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا۔ تو گویا کہ حضرت عبداللہ کی جان بخشی کے لیے انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک تو حضرت اسماعیل، ایک حضرت عبداللہ۔ تو غرض میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ قربانی جس کا حکم ہے، اور ہر مسلمان مرد و عورت، بالغ مرد و عورت جو صاحب نصاب ہو، یہ آپ حضرات بار بار سنتے چلے آئے ہیں کہ جو نصاب کا مالک ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، پاگل نہ ہو، صحیح سالم ہو، صاحب نصاب ہو یعنی کہ غنی ہو، فقیر نہ ہو، ایسے لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، ہر حال میں کرنا ضروری ہے۔ جس کے اوپر واجب ہے اسی کی اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، اسی کے پیسے سے کرنا چاہیے۔ ہاں کہیں پہ مشترک فیملی ہے اور ایک ساتھ ہو جائے کریں تو کوئی حرج نہیں۔ عام طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہیں پر عورت مالدار ہوتی ہے، سونے چاندی کی وجہ سے اگر وہ مالک ہوتی ہے، اور مرد مالدار نہیں ہوتا تو عورت کی طرف سے قربانی ہونی ضروری ہے، واجب ہے۔ حتیٰ کہ کسی کے اوپر قربانی واجب ہے اور قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبردست وعید ہے، من کان لہ سعۃ فلم یذب، کہا کہ جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے، جس کے اندر گنجائش ہے کہ قربانی کر سکے اور وہ قربانی نہ کرے، تو آپ نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، تو ہمارے عیدگاہ میں وہ ہرگز نہ آوے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آوے۔ اس کے اوپر قربانی واجب ہے جو قربانی نہیں کر رہا ہے، تو سخت وعید بھی ہے۔ اور بہرکیف قربانی اس کے اوپر واجب، اس کو واجب قربانی ادا کرنی چاہیے، اور جس کے اوپر واجب نہیں ہے اور بیچارے نہیں کر پا رہے ہیں، تو جن کے اوپر واجب ہے جہاں پر قربانی ہو رہی ہے، ہمیں ان لوگوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کے ایام میں اپنے بھائیوں کو اپنی قربانی کے گوشت کے کھانے کے اندر ہمیں شریک رکھنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قربانی کے جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، یہ مستحب ہیں۔ ایک حصہ تو اپنے لیے، ایک اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کیے جائے۔ عزیز و اقارب میں غریب ہونا، امیر ہونا یہ کوئی قید نہیں ہے، بلکہ اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرنا چاہیے، اس سے محبتیں آپس میں بڑھتی ہیں۔ اور تیسرا حصہ غریب غربا کے اوپر، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر ایک کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ مختصراً آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا۔ اب رہی بات کہ قربانی کے جانور کیسا ہونا چاہیے، یہ بات بار بار آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ قربانی کا جانور اچھا سے اچھا لیا جائے، فروا لیا جائے، گنجائش ہو تو بے عیب لیا جائے۔ اس کے عیب کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان آپ کے سامنے رکھوں۔ پچھلے سال بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی، مختصراً اگر اجازت ہو 2 منٹ کہہ دوں کہ جانور میں شروع سے اگر آپ نظر کریں تو آپ دیکھیں کہ اگر سینگ والا جانور ہے تو دیکھا جائے گا جیسے بکری بکرا ہے، گائے بھینس ہے، یہ سینگ ہے۔ اگر بے سینگ کا ہے، سینگ اس کی پیدائشی طور پر نہیں ہے تو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر سینگ والا تھا لیکن سینگ ٹوٹ گئی تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر جڑ سے نہیں ٹوٹی ہے تو قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں، قربانی ہو سکتی ہے۔ آنکھ ہے، ایک ایک چیز ایک ایک عضو اس کو دیکھ لو۔ اگر آنکھ ہے تو دیکھا جائے گا کہ آنکھ کے اندر تہائی روشنی ہے کہ نہیں، اگر تہائی روشنی سے کم ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ عیب دار مانا جائے گا۔ کان ہے، کان والا جانور، اگر اس کان پیدائشی طور پر کان نہیں ہے تو یہ قربانی، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ کان تھا لیکن تہائی کان کٹ چکا ہے، 1/3 کٹ چکا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے
नाक, अगर नाक कटा हुआ जानवर है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। पैर है या दांत अगर ले लिया जाए, देखा जाएगा कि कुर्बानी, वो तो उसकी उम्र मालूम है आपको कि कुर्बानी वाले जानवर दाता जानवर होना चाहिए। बकरी बकरा की उम्र आप जानते हैं कि कितने की होना है। बकरी बकरा है तो कम से कम 1 साल उम्र होनी चाहिए। भेड़ दुम्बा वगैरह 1 साल का होना चाहिए। दुम्बा के अंदर और भेड़ के अंदर इसकी गुंजाइश है कि अगर वो 6 महीना से ज़्यादा का है, साल भर का कम है, साल भर से कम का है, लेकिन इतना फरबा है कि 1 साल की गोल में उसको रख दिया जाए तो उसकी तमीज़ ना की जा सके, तो ऐसे दुम्बा और ऐसे भेड़ की कुर्बानी की जा सकती है। बाकी और किसी में यह नहीं। भैंस वगैरह है, गाय भैंस, तो उसके अंदर 2 साल का होना ज़रूरी है। ऊँट है तो 5 साल का होना ज़रूरी है। यह तो इसकी उम्र होगी। गरज जानवर है और उसका पैर 4 पैर का जानवर है, वो पैर एक लंगड़ा है और वो 3 पैर से चलता है, चौथे पैर का सहारा नहीं लेता, तो ये आयबदार माना जाएगा, इसे कुर्बानी नहीं कर सकते। हाँ, सहारा लेता हो तो ठीक है। जानवर इतना दुबला पतला है कि खुद से मज़बा नहीं जा सकता, तो ऐसे की कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरीके से और भी इसके अंदर और जो वजूब हैं ख़ास तो बहुत से मसाले ऐसे हैं कि ज़हन में नहीं है, लेकिन पूछेंगे तो इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। तो मोटी मोटी बात ये, हाँ, अगर जानवर को लेटाने यानी ज़बह करने से पहले वो बेआइब था, लेकिन जैसे ही ज़बह करने के लिए लेटाया गया और उसमें ऐबदार हो गया कि सींग टूट गई या कुछ और पैर लंगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो उसका एतबार नहीं होगा। कुर्बानी से पहले वो बेआइब होना चाहिए। इसलिए कि इसका फ़ायदा भी है कि फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये जानवर जैसा करोगे तो उसी एतबार से कि ये तुम्हारे एक ज़ईफ़ रिवायत के अंदर है कि ये महशर के मैदान में तुम्हारी सवारी का काम आएंगे। गरज इतना तो है कि ये जानवर क़यामत के दिन अपने खुर, अपने सींग और अपने बालों के साथ ही उठाया जाएगा। सहाबी ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल, इस कुर्बानी का मकसद क्या है? कहा कि ये तो आपके जद्द-ए-अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो फरमाया कि इस पर हमें मिलेगा क्या? फमालाना, हमें इस पर मिलेगा क्या कुर्बानी करने के नतीजे में? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाल के बदले में 1 नेकी मिलेगी। तो फिर कहा कि अच्छा, तो फिर जो ऊन वाला जानवर है, भेड़ जो होते हैं, दुम्बा होते हैं, इसके अंदर तो बहुत बाल होते हैं, इसका क्या हुक्म है? भैंस है, गाय है, इसके अंदर बाल हैं, बहुत बाल हैं, लेकिन दुम्बे वगैरह में बाल बहुत है, उसका क्या हुक्म है? कहा कि हाँ, हर जानवर के हर बाल के एवज़ में 1 नेकी लिखी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा अमल है। अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने हमें वुसाअत दे रखी है तो कुर्बानी करना चाहिए, और जिसके पास वुसाअत नहीं है तो वुसाअत वाले को चाहिए कि अपने भाइयों का ख्याल रखें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।